السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ پہلے اللہ کریم نے گھریلو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کو اصول بیان کیے۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، صلح کی کیا صورتیں ہیں، جدائی کی کیا صورتیں ہیں، عدت کیا ہے، اگر اس دوران بچے ہیں، چھوٹے ہیں تو دودھ کون پلائے گا، خرچہ کون دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرد و عورت دونوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو فضیلت دی ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں اس آیت کے اندر، دو آیتوں کے اندر نماز کا حکم دیتے ہیں کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص کر کے درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے دوسری آیت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کی عدت بیان کرتے ہیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، پھر وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو بیچ میں نماز کا تذکرہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ تمہارے گھریلو معاملات، نجی معاملات، معاشی معاملات ہر طرح کے درست تب ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو گے، اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اس کی کیا کریں، عبادت کریں۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری مسلم کے اوپر کیا آتی ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہوگی، نماز ہوگی۔ اگر نماز درست نکل آئی تو باقی اعمال بھی درست۔ معلوم ہوا کہ جس بندے کی یہاں نماز درست ہے وہ اپنے باقی معاملات بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے باقی معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز پہ غور کرے کہ نماز میں کیا ہے، کمی ہے، وہ نمازی ہے یا عادی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درمیانی نماز سے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے اس انگلی سے شروع کیا۔ آپ نے فرمایا فجر، ظہر، پھر آپ نے یہ انگلی چھوڑ دی، فرمایا مغرب، عشاء، اور فرمایا اب کون سی باقی بچی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ باقی بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کون سی باقی بچی ہے؟ فرمایا عصر۔ تو یہ کیا ہے، درمیانی نماز ہے۔ اس کی خصوصی عام طور پر آپ دیکھیں جو مستری حضرات لگے ہوتے ہیں، کام کا زور اس وقت ہوتا ہے، مزدوروں کا خیال کرنا، کام کو سمیٹنا، کاروباری حضرات ہیں، بازاروں میں رش وہاں پہ لگا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ان کے وہ دودھ نکالنے کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مصروفیت میں لگ کے اس نماز کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کی خصوصی حفاظت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، ایسے اس کا اتنا نقصان ہو گیا گویا کہ اس کا گھر بار لوٹ گیا، سب کچھ اس کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس نماز کی خصوصی طور پر تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر عصر کی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کے کھڑے رہو، باادب کھڑے رہو۔ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے نماز کے اندر کلام ضرورتاً کی جا سکتی تھی، بات پوچھ لیتے تھے، صحابہ کرام آ کر سلام کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، جماعت ہو رہی ہے صحابی آ کر پوچھ لیتے کون سی رکعت ہے، وہ آ کر وہ بتاتا یہ رکعت ہے۔ لیکن یہ آیت نازل ہونے کے بعد کلام بالکل ختم، حرکات و سکنات بالکل ختم، بالکل سکون سے اپنی نماز کی طرف متوجہ رہو۔ آنکھوں سے بھی ادھر ادھر دیکھنے سے کیا کر دیا، منع کر دیا گیا، بالکل باادب ہو کر۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی پنجابی میں بھی آپ نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کے اندر ہے، ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، یہ عربی ہے، اور عربی میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ٹوکا اور انہیں منع کیا کہ اس میں بندے کا کلام جائز نہیں، اس میں رکوع و سجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، اپنی طرف سے کوئی کلام جائز نماز کے اندر نہیں جائز۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پس اگر تم خوف کرتے ہو، حالات جنگ میں ہو، تو پس پیدل نماز پڑھ لو،
کھڑے ہو کر پڑھ لو، سوار ہو کر کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ حالات جنگ میں ہو قصر کرو، اشارے سے پڑھ لو، سواری کے اوپر پڑھو، اسلحہ پہنا ہوا ہے پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 10 میں فرمایا این حالات جنگ میں ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ کو نہ بھولو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم بے خوف ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اس نے تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ یعنی جب حالت امن ہو جائے پھر اسی طرح اطمینان اور وقار سے رکوع سجود کر کے جس طرح ہم طریقہ ہے اس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔